بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ناظرین، حاضرین اور میرے ناقدین۔ میرا نام ہے اختر تزین اور اس پروگرام کا نام ہے سین وِد تزین۔ بات کریں گے صحافی ارشد شریف، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اس کا سفر آخرت آسان کرے، اس کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کرے جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بیوہ ہے اور بزرگ والدین ہیں، اور والدہ کا تو سٹیٹمنٹ بھی شیئر ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ، اور یقیناً ایک ماں کے جو جذبات ہو سکتے ہیں وہی وہ بتا رہی ہیں۔ ارشد شریف ایک بہت نون جرنلسٹ پاکستان کا، اور بہت زیادہ وائرل جرنلسٹ، اور بہت سے پروگرام اس نے کیے ARY پہ خاص طور پر، اور بڑے بڑے پروگرام کیے بڑے بڑے موضوعات کے اوپر۔ اور پاکستان میں بڑے بڑے موضوعات جو ہیں وہ کون سے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ PTI، پرو PTI، اینٹی PTI، پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو گورنمنٹ، اینٹی گورنمنٹ۔ اور آج جب میں صبح اٹھا تو ویسے تو میں رات 3 بجے تک کام کرتا ہوں، تو گزشتہ رات 3 بجے تک تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی، پھر میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے نظر گئی تو ارشد شریف کا نام چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے وزٹ کیا کینیا کے میڈیا کا، ٹویٹر پہ بھی اور ان کی گوگل پہ بھی، اور پھر وہ ساری باتیں کھلی جو اب تک میچور ہو کر سامنے آئی ہیں۔ ارشد شریف کل رات کسی وقت نیروبی کے نواح میں بائی پاس پر وہ میگادی نامی جگہ سے واپس آ رہے تھے نیروبی، اور اس بائی پاس پہ ان کے سر میں گولی لگی اور وہ وہیں پہ جاں بحق ہو گئے، اور بہت کم لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ وہ اس وقت نیروبی میں ہیں۔ آخری جو ان کی خبریں تھیں وہ پشاور سے وہ بیرون ملک روانہ ہوئے۔ ہم فرار کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کوشش کروں گا کوئی ایسا لفظ نہ بولوں جو کہ، کیونکہ ارشد شریف اب اپنے اصل مالک کے روبرو پیش ہو چکے ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال وہ ایک اچھے انسان تھے، اچھے صحافی تھے۔ نیروبی سے جو خبر آئی تو یہ بھی ایک شاکنگ تھا، یہ تو شاکنگ تھا ہی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کو گولی لگی ہے، لیکن یہ بھی ایک نئی بات تھی کہ وہ نیروبی میں کیا کر رہے تھے، کینیا میں وہ کب پہنچے، کیونکہ آخری پشاور سے جب وہ روانہ ہوئے تو یہ خبر تھی کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں، اور یہ ہوا جب کہ یہاں پہ رجیم چینج ہوئی، عمران خان صاحب فارغ ہوئے اور PDM کی حکومت بنی، اور اس کے بعد ARY چینل جو خاص PTI کا شمار ہوتا ہے، اور نواز شریف اور PDM کے دیگر لیڈروں کی کردار کشی میں وہ پیش رہا گزشتہ برسوں میں، اور اس وقت عمران خان کا 1 پیج بھی تھا، لیکن جب یہ 1 پیج ختم ہو گیا تو پھر صابر شاکر کو بھی وہاں سے جانا پڑا اور ارشد شریف کو بھی جانا پڑا۔ ہوا یہ کہ جب رجیم چینج ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی معاملات ختم ہو گئے PTI کے ساتھ، تو یہ جو کچھ ہمارے جرنلسٹ تھے، اینکر پرسن، جو کہ PTI کے حق میں اور PDM کے قائدین کے خلاف مسلسل پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے اپنی وہ روٹین برقرار رکھی۔ اس کے اوپر پھر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ بھئی جب ہم نے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو تم کیسے یہ کر رہے ہو، تو پھر ان کو ARY چھوڑنا پڑا۔ مجھے نہیں پتا صابر شاکر کہاں ہے اور اس کا آگے کیا سلسلہ ہے، لیکن ارشد شریف چونکہ پشاور ایئرپورٹ، اور پشاور میں اس وقت جو حکومت ہے اس وقت وہ PTI کی ہے، اور PTI کے یہ حامی ایک اینکر پرسن تھے بہت زیادہ آگے تک جا کر۔ PDM تو چلو سیاسی قائدین ہیں، ان کی تو خیر ہے، سیاستدانوں پہ تو تنقید ہوتی رہتی ہے، ان کو تو ہم گالی بھی دے دیتے ہیں، نرم صاف ٹارگٹ ہے وہ، لیکن ارشد شریف نے پھر PDM کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنا لیا، اور ابھی جو یہ اس جمعے کو توشہ خانے پہ فیصلہ آیا ہے، اس توشہ خانے کے معاملے پہ ارشد شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھسیٹا تھا، اور یہ بات کی تھی
کہ اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں کو تحفے ملتے ہیں ان تحفوں کا بھی ریکارڈ سامنے لایا جائے۔ کینیا کی پولیس نے اعلیٰ ترین ان کے جو آفیسر ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے، اس میں کوئی بیرونی ایجنسی ملوث نہیں ہے، اور یہ کوئی سنائپر کا واقعہ نہیں ہے، اس میں کوئی رشوت خوری نہیں ہوئی، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ کینیا کی پولیس بڑی کرپٹ ہے اور اس کو پیسے دے کر کچھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ کینیا پولیس کے اعلیٰ ترین افسران نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، اور یہ جو غلطی ہے سامعین ناظرین، اس کے حوالے سے بھی 2-3 سٹوریاں چل رہی ہیں۔ میں نے تحقیق کی، ایک وہاں کے جرنلسٹ ہیں موزز انگیگی، انہوں نے شیئر کیا کہ جب یہ ارشد شریف والا واقعہ ہوا تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے نیروبی کے نوا میں ایک گاڑی نے ایک پولیس افسر کی بائک کو ہٹ کیا، اور وہ پولیس افسر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد سے پولیس اس گاڑی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اسی لیے نیروبی میگادی بائی پاس پہ یہ ناکہ لگایا گیا تھا، اور اس ناکے سے ارشد شریف کی گاڑی گزری جس کو ایک اور ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کو روکا گیا لیکن وہ رکی نہیں، جس پر اس پر فائر کھول دیا گیا، اور اس فائرنگ میں ایک گولی ارشد شریف کے سر پر لگی۔ دوسری جو سٹوری ہے وہ ہے کینیا کا جو بڑا اخبار ہے اور جو حوالہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں زیادہ، دی اسٹار کینیا، اس کے جو چیف کرائم رپورٹر ہیں سائرس اومباتی، ان کی سٹوری چل رہی ہے۔ اس سٹوری میں وہ بتاتے ہیں کہ نیروبی کے نوا سے ایک بچہ اغوا ہوا، اور وہ ایک گاڑی میں کار میں اغوا کیا گیا، اور اس کار کی تلاش جاری تھی، اور یہ جو ارشد شریف کی کار تھی یہ اس سے ملتی جلتی کار تھی، اس لیے جب یہ نہیں رکی ناکے پر تو پولیس کو شک گزرا، اور پولیس نے اس پہ انتہائی اقدام اٹھایا، اور اس طرح یہ اور ڈرائیور کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ فوٹو اصلی ہے جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ ساتھ یہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور بھی زخمی ہے اور ڈرائیور اس وقت ہاسپٹل میں ہے سائرس اومباتی کی سٹوری کے مطابق، اور ڈرائیور نے بتایا کہ ہم ڈیولپر ہیں، اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ بھی ڈیولپر ہیں۔ اب یہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ کیا ہو رہی تھی یہ بھی آنے والے دنوں میں بات کھلے گی، لیکن یہ بات جو ہے یہ اب تک ثابت ہو کر سامنے آئی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، یہ ایک آئیڈینٹی کی غلطی تھی، اور اس حوالے سے کینیا پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔ آپ میری اسکرین پہ ایک خاتون کا بیان چلتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ کینیا کی اعلیٰ پولیس افسر ہے جس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ واقعہ ہی غلطی سے ہوا۔ سامعین ناظرین، بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایسے ہی ہے، انسان کی زندگی ہوا ہے، اگر 2 منٹ یہ ہوا بند ہو جائے تو انسان مردہ گوشت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ جو بعض جرنلسٹ جو اینکر پرسن ہیں وہ ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس طرح بولتے ہیں کہ جیسے وہ سب سے بڑے محتسب ہیں اور باقی سب مجرم ہیں ان کے سامنے۔ یہ رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ارشد شریف کے حوالے سے جو ان کے سپورٹرز اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور باقی جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ اول تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئیں، اور ارشد شریف جب یہاں سے خود اپنے فیصلے کے مطابق پشاور سے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بیرون ملک چلے گئے، تو اس کے بعد ارشد شریف کی یہ ساری اپنی ذمہ داری تھی، اس میں نہ تو حکومت پاکستان کی کوئی ذمہ داری تھی اور نہ ہی پاکستان کی کسی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ذمہ داری تھی۔
ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جرنلسٹ اور جاسوس، جرنلسٹ اور ایجنٹ میں فرق ہونا چاہیے۔ عمران ریاض ٹائپ جو جرنلسٹ ہیں، جو کھلے عام کہتے ہیں جی آپ ہمیں کاغذ دیتے تھے اور ہم آ کے پروگرام کرتے تھے، یہ کون سا جرنلزم ہے؟ یہ تو آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے اشارے پر کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ صحافیوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خبر دینی ہے، ہمیں سچ سامنے لانا ہے، ہمیں کرپشن کو بے نقاب کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے یہ صرف ہماری تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے گھر والوں کی ہے، ہمارے والدین کی ہے، ہمارے بیوی بچوں کی ہے۔ اب ارشد شریف کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج تمام لوگ جو ہیں وہ جو ہیرو کر رہے ہیں وہ اس کے گھر گئے ہیں، تسلی دی ہے، لیکن کل کون جائے گا؟ کچھ لوگ کل جائیں، کچھ پرسوں جائیں، بات ختم ہو جائے گی۔ آخر تو ان بچوں کو ارشد شریف کے بغیر رہنا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ایک صحافی ہیں اور ان کو بھی اب یہ صدمہ تعمر برداشت کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ الیکٹرانک چینل نہیں تھے، یوٹیوب نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تب بھی جرنلزم ہوتا تھا، تب بھی سٹوریاں بریک ہوتی تھیں، لیکن کچھ حدود اور قیود بھی تھیں، کچھ ممنوعات تھیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی لیے نظام چل رہا تھا اور صحافت بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ اب وہ حدود و قیود ختم ہو گئی ہیں۔ اب وائرل ہونے کے چکر میں، ویوز کے چکر میں اور فالوورشپ کے چکر میں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے، جیسے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا عمران خان صاحب کو، جی ماشاءاللہ آپ کی بہت فالوورشپ ہے۔ یہ فالوورشپ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کئی بار خبریں سنتے ہیں کہ کوئی اچھوتی سیلفی لینے کے چکر میں بندہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے، جیسے چلتی ٹرین کے آگے آ کے سیلفی لینے کی کوشش، جیسے بہت بلندی پہ جا کے سیلفی لینے کی کوشش، اور پاؤں پھسلا یا ٹرین جو ہے وہ ذرا سی آپ ڈسلوکیٹ ہوئے تو ٹرین کے نیچے آ گئے، اوپر سے گر گئے۔ اسی طرح یوٹیوب پہ ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، انتظامیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہیرو قرار دینے کے لیے ہمارے کچھ اینکر پرسن جو ہیں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس شعبے میں عرصہ دراز ہو چکا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، اور سٹوریاں ہم نے بھی کی ہیں، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی کیا ہے، حکومت کے اوپر بھی تنقید کی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے سارے دور میں ہم نے تنقید کی ہے، لیکن اور ہاں ہمیں رابطہ کیا گیا، ہم سے بھی ہمیں جو ہے ہم سے وضاحت بھی طلب کی گئی، بلایا بھی گیا، ہمیں چارہ بھی پھینکا گیا، لیکن وہ سارا جو ہے ہمیں کبھی کسی نے کوئی اس طرح نقصان نہیں پہنچایا جیسے ارشد شریف کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایک حد میں رہ کر ذمہ داری کے ساتھ خبر دی اور ذمہ داری کے ساتھ صحافت کی۔ یہی بات ہم اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں، حدود میں رہیں، قیود میں رہیں، لمٹس میں رہیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کی جان پر بن آئے۔ آپ کی جان اپنے بچوں کی امانت ہے، اس کی حفاظت کریں، رپورٹنگ کریں، جرنلزم کریں، لیکن جاسوسی نہ کریں، ایجنٹی نہ کریں، اور اس طرح ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ اچھالیں جو آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے، اور جن کی وجہ سے پھر آپ کے ملک کا پورا سیکیورٹی کا نظام جو ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے۔ بہرحال ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پہ چاروں طرف سے ہمیں خطرات ہیں، ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں۔ اس صورتحال میں آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، دنیا میں ہر جگہ ہی تنازعات اور جنگیں ہو رہی ہیں، ہمارا پاکستان ابھی تک محفوظ ہے، افغانستان کو دیکھیں وہاں پہ کتنی تباہی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ اس خطے میں ایک مضبوط پوزیشن رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی فرد واحد کے لیے فوراً بغیر تفتیش، بغیر انویسٹیگیشن، بغیر ثبوت اور اگلے ہی لمحے ہم فوراً چڑھائی کر دیں اپنی ہی مسلح افواج پر۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، صحافی حضرات جو ہیں وہ خاص طور پر اپنا خیال رکھیں، اپنے کام میں اتنا آگے نہ بڑھیں
کہ ان کی جان پر بن آئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔